بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ پیچھے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا قرآن مجید کے اوپر اعتراض ذکر کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ میں تورات نازل کی گئی، ایک کتاب، تو اس طریقے پر ایک ہی دفعہ میں یہ کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 انداز پر جواب دیا ہے، ایک تو الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ تحقیقی جواب آگے آ رہا ہے اور الزامی جواب یہاں سے ہے۔ عام طور سے جب مخالف عنادی ہو، نخوت والا ہو، محض مخالفت کرنا اس کا شیوا ہو، ضدی ہو، تو عام طور سے یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اس کو الزامی جواب دیا جائے اور اس کے بعد اس کو تحقیقی جواب دیا جائے۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جواب دیا جائے اس کے اپنے حالات کے ذریعے، اس کو جواب دیا جائے اس کے اپنے خیالات کے ذریعے، اس کو جواب دیا جائے اس کو اس کے اپنے کاموں اور کرتوتوں کے ذریعے۔ یہ ہوتا ہے الزامی جواب کہ دیکھو تم تو یہ سوچتے ہو، دیکھو تم تو یہ کرتے ہو، تمہارا تو یہ طریقہ رہا۔ اس طریقے پر جو جواب دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ اور باقی جو اس کا صحیح طریقے پر جواب ہوتا ہے، جو مثبت جواب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیقی جواب، کہ بھئی جو تم نے یہ اعتراض کیا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا اصل جواب کیا ہے۔ تو وہ تو آگے آئے گا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح وغیرہ کے ساتھ، لیکن یہاں سے الزامی جواب۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عام طور سے جو ضدی اور عنادی اور سخت قسم کا جو مخالف ہوتا ہے تو اس کو اسی انداز سے جواب دیا جاتا ہے کہ پہلے الزامی جواب دیا جاتا ہے پھر تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔ جبکہ جو مخالف ایسا ہوتا ہے کہ جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ضدی اور عنادی نہیں ہوتا، تو اس کو سیدھا سیدھا یا تو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے تحقیقی جواب، اور یا پھر اگر اس کو الزامی جواب دیا بھی جاتا ہے تو پہلے اس کو تحقیقی جواب دیا جاتا ہے پھر الزامی جواب دیا جاتا ہے، ورنہ عام طور سے الزامی جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو ضدی اور عنادی ہوتا ہے اور جس میں نہ ماننے والی بات ہوتی ہے، گویا کہ اس کو بس خاموش کرنا مقصد ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، اس کی حالت دکھلا کر اس کو خاموش کر کے دوسرے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، اس کے فتنے کو دبانا مقصد ہوتا ہے، تو وہاں پر عام طور سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے الزامی جواب دیا جاتا ہے اس کے بعد تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ الزامی جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان برے کاموں کو ذکر کیا کہ جو انہوں نے تورات کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، ان رویوں کا ذکر کیا، ان برے رویوں کا ذکر کیا، ان کے اس برے سلوک کا ذکر کیا جو انہوں نے تورات کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا۔ گویا یہ برے رویے اور برے کام بتا کر ان کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم اعتراض قرآن مجید پر کر رہے ہو، تورات
کی مثال پیش کر کے کہ جیسے تورات ایک مرتبہ میں نازل ہوئی تو یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو تم جو اس کو مثال بنا کر جو تم اعتراض کر رہے ہو تو تمہارا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو خود تورات کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں رہا، تم نے تو خود تورات کو صحیح طریقے پر مانا نہیں، صحیح طریقے پر عمل نہیں کیا، تم نے تو خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا اور برا رویہ رکھا، تو اس لیے تمہارا اعتراض کرنا اور اعتراض میں تورات کو مثال کے طور پر پیش کرنا یہ حقیقت میں ضد و عناد کی بنا پر ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آگے اللہ تعالی بنی اسرائیل کے کچھ ایسے رویے اور ایسے کرتوت ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی شرارتی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، سرکش طبیعت کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کی طبیعتوں میں شرارت تھی، ان کی طبیعتوں میں سرکشی تھی، نافرمانی تھی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اپنی طبیعت کی سرکشی کی وجہ سے، اپنی طبیعتوں میں جو ان کے نافرمانی ہے، نہ ماننے والی جو بات ہے، اس کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں، حقیقت میں سمجھنا سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ تو ان کی اس طبیعت کو ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالی ان کے کچھ برے رویے اور برے کرتوت کو ذکر کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے پہلے مرحلہ میں ان چیزوں کو ذکر کیا کہ جو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک مرحلہ وہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ایک مرحلہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ایک مرحلہ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان 3 مرحلوں پر جو ان کے رویے رہے اور جو ان کے کام رہے، ان کے کرتوت رہے، تو اس سے ان کی سرکش طبیعت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی طبیعتیں کیسی سرکش رہی ہیں اور سرکش ہیں اور نافرمان ہیں، تو یہ لوگ تو اسی طرح کا اعتراض کریں گے۔ اعتراض کرنے کا مقصد ان کا محض اعتراض ہے، محض ضد و عناد ہے، دشمنی نکالنا مقصد ہے، ماننا مقصد نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا مقصد نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت پہلے مرحلے میں ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، بری چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے بتایا، پہلے تو ان چیزوں کو ذکر کیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ پہلے تو ان چیزوں کو ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسا سوال کیا، ایسا مطالبہ کیا جو بالکل بیجا اور ظلم پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھا دو۔ اسی طریقے پر بچڑے کو پوجا، اسی طریقے پر تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی طریقے پر جب ان کو حکم ہوا کہ شہر میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے تو اس کی خلاف ورزی کی، ان کو حکم ہوا کہ ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرنا تو اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ تو وہ چیزیں ذکر ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کے زمانے میں ہوئی یا ان کے قریب کے زمانے میں ہوئی۔ آگے پھر وہ چیزیں ذکر ہیں جو آگے کے زمانے میں ہوئی، تو اس کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اسی طریقے سے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ یہ آگے ہے، یہ آگے پھر دوسرا مرحلہ ذکر ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر آگے آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں بھی حرام کی جو کہ بنی اسرائیل کے لیے حلال کی گئی تھیں، یعنی ان کی سرکش طبیعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکامات بھی سخت رکھے۔ تو ان کی سرکش طبیعت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے چند چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو پس ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، میثاق کہتے ہیں عہد کو، بما یعنی بسبب،
بسبب ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرم بآیات اللہ، عہد کیا توڑا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے یہ عہد کیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا اس کو مانو گے اور اس کے کہے پر عمل کرو گے، لیکن انہوں نے تورات کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، تورات کے احکامات پر بھی عمل نہیں کیا، اور تورات میں جو یہ حکم موجود تھا انبیاء کے متعلق اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا انہوں نے۔ مختلف انبیاء آئے ان میں، لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا، نبیوں کو نہ مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، بلکہ اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر، اس سے مزید تجاوز کر کے نہ ماننا تو درکنار، نہ ماننا، انبیاء کو قتل بھی کیا انہوں نے۔ ایک تو ہے کہ تورات میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تورات کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی طرح دوسرے جو نبی آئیں گے ان کو بھی ماننا ہے، اس پر ان کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، تو تورات پر بھی عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات نبی لے کر آئے اس کو بھی نہ مانا، اور بلکہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جیسے آگے آ رہا ہے بغیر حق، ناحق قتل کیا، یعنی ایسا نہیں کہ نبی نے کوئی ان کے اوپر کوئی ظلم کیا یا نبی نے کسی کو قتل کیا یا کسی کو مارا پیٹا جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کو قتل کر دیا، ایسا نہیں، ناحق اور بے قصور نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اسی طرح ایک اور چیز کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ جب نبی آتے تھے اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے تو بجائے اس کے کہ اس کو مانیں، یہ اپنا بڑاپن دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری بات کا جو ہے نا تمہاری بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں، ہم کچے کان کے نہیں ہیں، ہمارا دل بڑا مضبوط ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم ہر ایک کی بات کو سنتے نہیں، یقین نہیں کرتے، یعنی اپنا بڑا پن ظاہر کیا انہوں نے اس قول کے ذریعے اور اس بات کے ذریعے۔ تو ان کا یہ کہنا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ بھی ایک بڑی نافرمانی تھی، یہ بھی ایک بڑی قابل مذمت چیز تھی ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کے سبب سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ ہی میں جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کا ساتھ ہی میں جواب دیا ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اس جملے کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جواب دیا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کچے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ مہر جب لگاتے ہیں تو مہر آخر میں لگاتے ہیں کسی چیز کو بند کر کے، جیسے خط پر مہر لگاتے ہیں تو خط جب مکمل ہو جاتا ہے تو بند کر کے پھر اس پر مہر لگاتے ہیں، پھر بعد میں کوئی چیز اس کے اندر نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب کوئی چیز ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہے، کوئی خیر کی بات، کوئی ایمان کی بات، کوئی نبی کی بات، اللہ کے کلام کی بات ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہیں اور ہم بڑے مضبوط اور سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل پر مہر کی اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر کی، ان کے اپنے کفر اور ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے ظلم اور ان کی ناانصافی کی وجہ سے، اللہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب،
فلا یؤمنون الا قلیلا، تو پس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے لوگ ایمان لاتے کہ جن کا کفر یا تو نہیں ہوتا یا کم ہوتا، دل کے نرم ہوتے تو وہ لوگ ایمان لے آتے، ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوئے کہ ان کا کفر زیادہ تھا، اللہ نے ان کے دلوں پر پکی مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جی وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے پردے میں ہیں، بڑے مضبوط ہیں اور ہم بڑے سمجھدار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ یہ جو ان کا یہ قول تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ جواب دیا ہے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو پس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کو ذکر کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے، ان کے اس رویے کا ذکر کیا ہے اور اس سلوک کا ذکر کیا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا تو اس کا بھی جو پہلا مرحلہ ہے اور جو تمہیدی مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے جو مریم علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جب وجود میں آئے تو وجود میں آتے ہی انہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے مریم پر بڑے بہتان۔ یہاں جو فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب سے، تو یہاں پر ان کا کون سا کفر مراد ہے؟ یہ کفر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نشانی نہیں مانا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے گویا کہ یہ معجزہ دکھایا تھا اپنا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اس معجزے کو ماننا چاہیے تھا، اس اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی کو ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نشانی نہیں مانا، بلکہ الٹا مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، زنا کی تہمت لگائی۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے مریم پر بڑے بہتان کہنے کی وجہ سے، یہ قولہم ان کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو زنا کا الزام لگا رہے تھے وہ اپنی زبانوں سے لگا رہے تھے، اپنی باتوں سے لگا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے قول کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مریم پر بہتان باندھ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ذہنوں میں نہیں سوچ رہے تھے بلکہ زبانوں سے بھی واضح طور پر الزام لگا رہے تھے، اور یہ جو الزام تھا یہ کوئی معمولی الزام نہیں تھا، بہتان عظیم اللہ نے اس کو فرمایا، بڑا الزام تھا، بڑا بہتان تھا، کیونکہ مریم جیسی مقدس شخصیت کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا، ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے متعلق پہلے سے بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں، تو اس کے اوپر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک پکی بات نہیں ہو، لیکن ایسی شخصیت کے اوپر الزام جو کہ مقدس شخصیت ہے، پاک باز شخصیت ہے، جس کا پورا زمانہ، سورہ مریم میں آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو حالات نقل کیے ہیں، تو جن کا پورا زمانہ پیدائش سے لے کر آگے تک اتنا روحانیت بھرا گزرا ہو، عبادتوں میں گزرا ہو، ایسی ذات پر جو ہے وہ الزام لگانا، اور پھر الزام بھی کوئی معمولی چیز کا نہیں، اتنا سخت الزام، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو بہتان عظیم قرار دیا۔ تو ان کے کفر کے سبب سے اور ان کے مریم پر بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے، تو یہ مریم کے اوپر جو بہتان لگا، ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگائیے، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے زنا کی پیداوار قرار دیا، مریم علیہ السلام پر زنا کا
کی تہمت لگا کر. تو وَبِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر بڑے بہتان کہنے کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ اب وہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے کی، یہودیوں نے کی. اسی طرح وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے ان کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. یہ جو ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ جو ماننا تھا یہ بھی بہت ہی برا تھا اور حقیقت سے دور تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکش طبیعت کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کی شرارتی طبیعت کے طور پر ذکر کیا ہے اس کو بھی، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا. اندازہ لگائیے ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی سے کوئی قتل ہو جائے لیکن وہ اس پر نادم ہو، پشیمان ہو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا اور قتل کو ببانگے دہل وہ اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کا اعتراف کر رہا ہے، اس پر فخر کر رہا ہے. تو وَقَوْلِهِمْ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ایک تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ان کا کہنا تھا، ان کا دعویٰ تھا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حقیقت میں جیسے آگے آ رہا ہے انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، سولی نہیں دی، صلیب پر نہیں چڑھایا. لیکن ان کا یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ کرنا، آپ اندازہ لگائیے ان کی سرکش طبیعت کو بتا رہا ہے کہ بڑے فخریہ انداز میں یہ بولتے تھے کہ ہم نے جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا. اور پھر کیسی ذات کو قتل کرنے کا بول رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا رسول، جس کے متعلق خود ان کا یہ کہنا تھا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. اندازہ لگائیے رسول اللہ کا لفظ بھی یہاں پر ذکر ہے، یعنی وہ خود بھی ان کی سرکشی کا اندازہ لگائیے. آپ حیران ہوں گی کہ یعنی رسول اللہ کا لفظ بھی وہ خود ہی ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا لفظ بھی وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو. اگرچہ ان کا یہ رسول اللہ کہنا یہ ماننے کے اعتبار سے نہیں تھا، وہ ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ گویا جو اللہ کا رسول بنتا تھا، ان کے خیال میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ بنتے تھے. تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ کا لفظ ذکر کیا کہ ہم نے اس عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہونے کا دعوے دار تھا. ان کے جملوں کی سنگینیت کا اندازہ لگائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ، یعنی ان کی رسالت کو جھوٹ پر مبنی قرار دے رہے ہیں اور ان کی رسالت کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ وہ گویا معاذ اللہ خود رسول بن گئے تھے، رسول اللہ تھے نہیں. اور فخریہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جو رسول اللہ ہونے کا دعوے دار تھا. تو فرمایا کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العزت جیسے آگے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا نہیں، لیکن ان کا یہ کہنا، ان کا اس کی کوشش کرنا، یہ بذات خود بڑا سنگین جرم تھا. تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا، اللہ کا رسول، اس کو ہم نے قتل کر دیا. وما قتلوہ، آگے اللہ نے اس کا ہاتھ کے ہاتھ جواب دیا، فوراً ہی اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. جیسے پیچھے گزرا تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، تو اس کا بھی اللہ نے فوراً ہی جواب دیا تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کا بھی فوراً ہی جواب دے رہے ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو صلیب پر نہیں چڑھایا.
صلبوہ کا جو لفظ ہے اس کی تشریح میں کر دیتا ہوں. صلیب اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ایک لکڑی کھڑی کی جاتی ہے اور پھر اوپر کی طرف ایک لکڑی آڑی لگائی جاتی ہے اور ایک گویا جمع کا جو نشان ہوتا ہے اس کی طرح کا وہ نشان ہو جاتا ہے. جمع کا جو نشان ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا وہ نشان ہو جاتا ہے. بالکل جمع کی طرح نہیں ہوتا. جمع کے نشان میں تو جو کراس ہوتا ہے وہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے، لیکن یہ صلیب میں جو لکڑی کا کراس ہوتا ہے یہ تھوڑا اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو ایک لکڑی زمین میں گاڑی جاتی ہے اور ایک لکڑی آڑی اوپر کی طرف کراس میں لگائی جاتی ہے اور پھر اس پر یہ اس زمانے میں سزا دی جاتی تھی. مثال کے طور پر اس میں کئی طریقے تھے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہاتھوں کو اس لکڑی پر باندھ دیتے تھے اور پاؤں کو اس لکڑی پر باندھ دیتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے یا نیزے ویزے مارتے تھے اور اس طریقے سے قتل کر دیتے تھے. اور ایک طریقہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا اور خطرناک تھا کہ ہاتھوں کو لکڑیوں پر بڑی کیلوں کے ذریعے ٹھونکتے تھے. اسی طریقے سے پاؤں کو بھی لکڑی پر ٹھونکتے تھے کیلوں کے ذریعے اور پھر جو ہے وہ پتھر وغیرہ مار کر نیزے وغیرہ مار کر اور پھر اسی طریقے سے قتل کر دیا کرتے تھے. اور ایسا بھی کرتے تھے کہ عبرت کے لیے کچھ روز ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو بہرحال اس طرح کی یہ صلیب دینے کا رواج قدیم زمانے میں رہا ہے. واقعہ یہ ہوا تھا جیسے آگے قرآن میں آ رہا ہے. اگرچہ جو یہودی ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے، پہلے میں بتا دیتا ہوں ان کا کیا دعویٰ ہے، پھر وہ بات بتا دیتا ہوں جو قرآن نے کہی ہے. یہودیوں کا تو یہ دعویٰ تھا اور ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے اور وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زنا کی پیداوار مانتے تھے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا اور ان کی قتل کی کوشش کی اور ان کے اپنے دعوے کے مطابق جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، اللہ نے جس کا انکار کیا ہے، ان کا اپنا یہ دعویٰ تھا، ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ان کو پکڑا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کو نکال کر جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا اور اس طریقے سے انہوں نے ان کو مار ڈالا. یہ یہودیوں کا ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوہ، کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا. ولکن شبہ لہم کے الفاظ کو سمجھ لیں. شبہ تشبیہ، ملتا جلتا قرار دینا. تو ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا. جیسے شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ شبہ ڈالا گیا. شبہ بھی وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ملتا جلتا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں آدمی شبہ میں پڑ جاتا ہے. تو ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا، گویا کہ ان کو اصل میں شبہ میں ڈال دیا گیا. ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ یہ خود نہیں سمجھ سکے کہ کیا معاملہ ہے. اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ بات تو قرآن میں ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا، ملتے جلتے حالات پیدا کر دیے گئے جس میں وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ انہوں نے کیا کیا. وہ تو یہی سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اب وہ کیا حالات تھے، کس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، تو یہ قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے. لیکن بعض جو انجیل وغیرہ کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انہی میں سے ایک نے مخبری کر دی تھی فوج کو
جو کہ مخالف تھی عیسیٰ علیہ السلام کے. چنانچہ وہ جب داخل ہوئے وہاں پر، اور وہ حواری جو تھا، جو پہلا جس کو نشاندہی کرنی تھی، وہ بھی اندر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو فرشتوں کے ذریعے اوپر آسمان پر زندہ اٹھا لیا، لیکن وہ جو شخص داخل ہوا تھا پہلا نشاندہی کرنے کے لیے، تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی کر دی. چنانچہ جو فوجی تھے اور جو اسی طریقے سے جو اور دوسرے لوگ بھی داخل ہوئے تھے مارنے کے لیے، وہ سب یہی سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہیں. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. اگرچہ وہ شخص انکار کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور وہ عیسیٰ نہیں تھا، لیکن جو فوجی وغیرہ تھے اور جو دوسرے مارنے والے تھے، انہوں نے یہی کہا اور وہ یہی سمجھے کہ یہ اپنی جان کے خوف سے انکار کر رہا ہے یہی عیسیٰ. چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو صلیب پہ چڑھایا اور قتل کر دیا. یہ اس طرح کا واقعہ ہوا. بہرحال یہ انجیل وغیرہ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا، شبہ لہم، ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا، یعنی کہ کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس سے خود وہ بھی شبہ میں پڑ گئے. تو بہرحال قرآن نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا یا صلیب پہ چڑھایا گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر میں یہ جو صلبو کا ترجمہ سولی کا کیا ہے، فتح محمد جالندی صاحب نے بھی، شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی، اس کے متعلق تھوڑا سا ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ ہماری اردو میں عام طور سے سولی کا لفظ پھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سولی کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں عام طور سے پھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھانسی کی صورت نہیں تھی، بلکہ وہ صورت تھی جو میں نے بتائی کہ لکڑی گاڑی جاتی ہے، اس پہ باندھا جاتا ہے یا ٹھونکا جاتا ہے، اور پھر پتھر اور نیزے ویزے مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتی تھی صلیب کی شکل، یہ پھانسی کی شکل نہیں ہوتی تھی. اس لیے اس کا ترجمہ پھانسی کرنا تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور سولی جو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ پھانسی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے صلیب کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. دراصل اردو میں اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہے نہیں، صلیب کے لفظ کے لیے اردو میں کوئی خاص لفظ ہے نہیں، کیونکہ یہ سزا پہلے زمانے میں دی جاتی تھی، بعد کے زمانے میں پھر یہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی. اس لیے عام طور سے اس کے لیے عربی کے الفاظ تو ہیں، لیکن اردو کے الفاظ اس کے لیے عام طور سے ہیں نہیں، اس لیے عام طور سے اس کا ترجمہ سولی کا کر دیتے ہیں، لیکن یہ پھانسی کی صورت نہیں تھی. آگے فرماتے ہیں وما قتلوا، تو فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو اور نہ ہی صلیب پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اور نہ ہی اور لیکن ان کے لیے ملتا جلتا کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جو اس میں مختلف ہوئے ضرور اس سے شک میں ہیں. جو لوگ اس موقع پر بھی لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ شخص مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. اسی طریقے پر یہ بھی معاملہ درپیش ہوا کہ بھائی جو شخص نشاندہی کے لیے داخل ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ اگر وہ عیسیٰ ہے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر وہ شخص کدھر گیا، اور اگر یہ وہ شخص ہے تو پھر عیسیٰ کدھر گیا؟ تو یہ اس موقع پر بھی جو ہے وہ لوگ شک میں پڑ گئے تھے. تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، جو اس میں مختلف ہوا، لفی شک منہ، وہ ضرور اس سے شک میں ہیں. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر گمان کی پیروی، مگر خیال کی پیروی. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، یعنی ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم. علم کہتے ہیں یقینی بات کو، تو یقینی بات نہیں ہے ان کے پاس بھی کوئی. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ،
مگر گمان کی پیروی، خیال کی پیروی، بس ان کا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، حقیقت میں اللہ فرما رہے وما قتلہ یقینا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر۔ یقینی طور پر بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ پھر کیا ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا انی متوفی کا ورافعو کا، کہ بے شک میں تجھ کو پورا پورا وصول کر لوں گا اور اٹھا لوں گا تجھ کو اپنی طرف۔ تو فرمایا بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ یہودیوں نے جو تدبیر کی وہ تدبیر نہ چلی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر چلی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندہ اٹھا لے، جس کو چاہے مردہ اٹھا لے، جس کے ساتھ چاہے جیسا کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر زندہ اٹھایا تو یہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب حکمت والا۔ آگے بھی اسی سے متعلق کچھ مزید بات ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔